سفر ملوک کل سفری ہویا گل وچ بائی ٹائی حسن پری نو جے پتا چلیا تے ننگیاں پیراں آئی۔ تو جی دوستو یہ بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، یہ ہر ایک بندے کو ایک کہانی سناتے ہیں جھیل سیف الملوک پہ۔ وہ کہانی تو من گڑھ ہوتی ہے لیکن آپ پھر بھی سن لیں، سنائیں جی۔ سنیں سر جی، اب جی سیف الملوک شہزادہ جو تھا ایک مصر کا شہزادہ تھا اس جیسا۔ وہ شہزادے نے جی خواب دیکھا، خواب دے وچ اس جھیل کو بھی دیکھا اور مصر سے یہاں تک رستہ بھی دیکھ لیا اور پری بدر جمال کو بھی دیکھ لیا۔ تو صبح اٹھ کے اس نے اپنے باپ سے بتایا کہ اے باپ، میں نے رات کو ایک جھیل دیکھا اور پری کو دیکھا، پری پر عاشق ہو گیا، اب مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس کے باپ نے بولا آپ کو تو پری نہیں مل سکتی، وہ ناری ہے، آپ خاکی ہیں، وہ آگ کی پیدائش ہے، آپ مٹی کی، آپ کا اور پری کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ باپ کی نافرمانی سے کئی سال زمانے گھومتا پھرتا آخر ناران میں پہنچا تو 12 سال راستے پہ لگے تھے۔ جب ناران میں پہنچا تو اس کو اللہ والا ایک ولی بزرگ ملا۔ اس ولی سے پوچھا کہ مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس نے بولا کہ یہ سامنے والا جو چھوٹا پہاڑ ہے، اسی کی بیک سائڈ میں ایک خیمے کی طرح پتھر ہے، وہ اب بھی موجود ہے، اس پتھر کے ساتھ جاؤ اور 40 دن کا چلا کرو، اللہ کی عبادت کرو، تب پری کا پتہ چلے گا۔ اس نے 40 دن کا چلا کیا۔ 40ویں دن کے بعد 2 جنات اس کے قبضے میں آ گئے۔ ان جناتوں نے سلیمانی ٹوپی پہنائی تو جھیل کے کنارے پر لے آئے۔ وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اس کو سب کچھ نظر آتا ہے کیونکہ اس نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہے۔ تو ساتھ اس کی سہیلی تھی اور 8ویں وہی ملکہ بدر جمال پری جو خواب میں ملی تھی۔ یہاں پہ نہانے کے لیے آئی کوہ کاف سے۔ کوہ کاف جو ہے روس کے پاس ہے، چیچنیا کی طرف ہے، رشیا میں ہے۔ آ کر سب نے اپنا اپنا لباس اتارا تو یہاں پہ نہانا شروع کر دیا۔ بدر جمال کا لباس جو تھا وہ جنہوں نے اٹھا کے شہزادے کو دے دیا، شہزادے نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ دوسری سہیلیاں لباس پہن کر چلا گئی تو بدر جمال اکیلی رہ گئی، وہ جا نہیں سکتی تھی۔ شہزادے نے اس کو اپنی چادر پہنا کر نیچے ناران لے گیا۔ جب ناران میں پہنچا تو دوسری سہیلیوں نے جا کے دیو سفید کو بتایا۔ دیو سفید جو تھا پری کا عاشق کے مزاد مالک تھا کہ پری ہم سے جدا ہو گئی ہے، پتہ نہیں ہے جھیل کے اندر ڈوب کے مر گئی یا کسی چیز نے کھا لی، باہر کی بات نہیں بتائی کہ شہزادہ لے گیا۔ دیو نے آ کر غصے کے ساتھ اپنی ایڑی لگا کر یہاں سے سارے جھیل کو توڑ دیا، خارج کر دیا کہ شاید میری پری کا پتہ چلے۔ تو پہلے یہ آگے سے سارا بند ہی بند تھا، بہت بڑا ایک تالاب جھیل تھا اور چھوٹی کروٹی کے پیچھے جو گیپ جا رہا ہے وہاں سے پانی کا راستہ جاتا تھا۔ دیو نے یہاں سے توڑا ہے۔ طوفان گیا ناران کے پاس تو پری اور شہزادے دونوں نے دعا مانگی کہ اللہ میں بچا، طوفان آ گیا۔ اللہ کی قدرت سے ایک سرنگ بن گیا، دائیں سائڈ سے بھی طوفان گزر گیا اور بائیں سائڈ سے بھی، پری اور شہزادہ دونوں بچ گئے۔ سرنگ اب بھی موجود ہے ناران میں، سیف الملوک ہوٹل سے 5 منٹ کا رستہ ہی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور دیو نے غصے کے ساتھ یہاں سے ایک اور چھلانگ لگائی تو دوا صحیح میں لگا، دیو کا سانس چلا گیا پری کے صدمے سے۔ پری کو لے کے شہزادہ شہر مصر کو چلا گیا۔ شہزادے کا نام تھا جی سیف ملوک۔ تب کہتے ہیں کہ یہاں دونوں کی ملاقات اور یہ اس لیے اس جھیل کا نام مشہور کیتا ہے سیف الملوک جھیل، اور اس کی داستان بنی ہے۔ پھر لوگ آنے شروع ہوئے۔ اس وقت انسان کی آبادی نہیں تھی، کوکاف پریستان تھا، پریوں کا دیس تھا، اور آپ اس وقت 10,500 کی ہائٹ پہ بیٹھے ہیں 27 سمندر سے۔ وہ سامنے ملکہ پربت ہے، اس کی 17,000 ہائٹ ہے، لیکن آج دن تک اس پہاڑی کو کسی نے سر نہیں کر پایا۔ اس کے اندر سونے کی معیشت ہے، پریاں عبادت کرتی ہیں، جو بندہ بھی جاتا ہے اس کو گرا دیتی ہیں۔ 98 کا واقعہ، راشد بٹ لاہور کا ایک بندہ تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نے اس پہاڑ کو سر کرنا ہے۔ لوگوں نے اس کو منع بھی کیا تھا لیکن وہ چلا گیا، جاتے ہوئے رستے میں گر کے مر گیا تھا۔ 13 دن بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے مقامی لوگوں کو، انہوں نے اٹھا کے نیچے بھیجا ہے۔ چاندنی رات ہوتی ہے، چاند کی جب 14ویں رات ہو تو پریاں اترتی ہیں یہاں پہ، لیکن ان لوگوں کو نظر آتی ہے کہ جو چلے گزار لوگ ہوتے ہیں یا عبادت کرنے والا بندہ، ہر بندہ پریاں نہیں دیکھ سکتا، یہی دیکھ سکتے ہیں کہ ان پہاڑوں کے نظارے ہوتے ہیں۔ اور آج دن تک جھیل کی گہرائی کا اندازہ بھی کسی نے نہیں لے سکیا کہ انگریز آیا تھا، اس نے 5 من رسی لائی تھی۔ اس وقت گاڑیاں نہیں چلتی تھی، خچروں پہ آگے 10 کلو کا لوہا بن کے اس کے درمیان میں
کشتی کے تھرو ڈالتے رہے ہیں. رسی چلتے چلتے ختم ہو چکی لیکن اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکیا. 5.5 کلومیٹر ارد گرد ہے. 600 کنال رقبے میں یہ سارا جھیل ہے. اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اسٹوری ختم. تو دوستو جن لوگوں کو سمجھ آئی ہے وہ لازمی کمنٹ کر کے بتائیں گے کیا یہ سچ ہے کیا ہے. آپ کو بھی ملی ہے کبھی پری؟ ملی دی ہے صاحب. ملی ہے؟ ہاں 15-10,000 دفعہ ملی. آپ روزانہ ملتی ہے آپ کو؟ جی مل جاتی ہے. مجھے رات کو میں دن کو اس کا نام بھیجتا ہوں تو رات کو مجھے مل کے جاتی ہے. اچھا ہاں اس کی کوئی فوٹو ویڈیو بناؤ نا سارے لوگوں کو دکھاؤ. ایک دم میں جو اگر اس کا ویڈیو بنائیں گے تو کیمرہ فیوز کر دیتی ہے. اچھا یار انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کہانی کے بارے میں بھی ضرور ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے ڈالیں آپ کو پتہ چلے کیا یہ سچ ہے. اس کی تحقیق کر کے کچھ بتائیں. بالکل بہت شکریہ. شکریہ صاحب جی. اللہ رحمت کرے. دنیا تے جو کم نیا وے یا سو کھیلے اس بے فیض سنگی کولو بہتر یار اکیلے تے حشر دیاڑے وے تھر تھر کمنے اچیاں شاناں والے فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے مکالے تے سفر ملوکلے سفری ہویا گل وچ بائی ٹائی حسن پری نو جے پتہ چلیا تے ننگیاں پیراں آئی تے سفر ملوکا الے سفری ہویا منگدا دودھ تے پانی وطن چھوڑ بے وطن ہویاں واہ جی واہ واہ دی رانی چڑھ وے چنا وے ہمیشہ چڑھدا چنا روپ زیادہ چولی دے وچ لڑکا کھیڑے سیف ملوک شہزادہ تلوا یارے حوالے رب دے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملیں گے. بس جیو جیو جیو. واہ جی واہ. مزہ آ گیا مزہ آ گیا.